السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 4 ٹی وی خبرنامہ۔ آئیے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ پارلیمنٹ میں تلنگانہ مسئلے پر سیماندھرا ارکان کی ہنگامہ آرائی، شور و غل کے بیچ عبوری ریل بجٹ پیش۔ اسمبلی میں عبوری بجٹ اور گرانٹس کے لیے پیش کی گئیں تحریکات منظور۔ احتجاجی بلدی ملازمین اور حکومت کے درمیان بات چیت کامیاب، تنخواہ میں اضافے سے حکومت کا اتفاق، ہڑتال ختم۔ اور وزیر اعلیٰ کو 30 جولائی کے فیصلے کے بعد ہی استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا، پی سی سی صدر کا احساس۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں چہارشنبے کو بھی تلنگانہ مسئلے پر زبردست شور و غل کے مناظر دیکھے گئے۔ لوک سبھا کی کارروائی کا جیسے ہی آغاز ہوا، سیماندھرا سے تعلق رکھنے والے ارکان پلاکارڈز تھامے ہوئے ایوان کے وسط میں پہنچ گئے اور نعرے بازی کرنے لگے۔ تلنگانہ ارکان بھی جوابی نعرے بازی کرتے ہوئے دیکھے گئے۔ اسپیکر میرا کمار نے ایوان میں جاری شور و غل کو دیکھتے ہوئے کارروائی کو 1 گھنٹے کے لیے ملتوی کیا۔ اجلاس جب دوبارہ شروع ہوا تو ایوان میں شور و غل جاری رہا۔ اس بیچ اسپیکر نے وزیر ریلوے ملکارجن کھرگے کو عبوری ریل بجٹ پیش کرنے کو کہا۔ وزیر ریلوے نے شور و غل کے درمیان اپنی بجٹ تقریر مکمل کی، جس کے بعد کارروائی کو دن بھر کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ لوک سبھا میں جگن موہن ریڈی بھی ریاست کو تقسیم نہ کرنے کا بینر تھامے ہوئے احتجاج کرتے دیکھے گئے۔ ادھر راجیہ سبھا میں بھی ایسے ہی مناظر دیکھنے میں آئے اور ایوان بالا کی کارروائی کو عبوری ریل بجٹ پیش ہونے کے بعد ملتوی کر دیا گیا۔ ریاست سے گورنر کے کوٹے کے تحت راجیہ سبھا کے 3 امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ ستیہ نارائنا راجو، نندی یلیہ اور رتنا بائی کے ناموں کو گورنر نے منظوری دے دی۔ حکومت اور ہڑتالی جی ایچ ایم سی ملازمین کے درمیان بات چیت کامیاب رہی ہے۔ حکومت کی جانب سے تنخواہوں میں اضافے سے اتفاق کے بعد ملازمین نے ہڑتال ختم کرنے کا اعلان کیا۔ ملازمین نے 18 مطالبات کیے تھے، جس میں تنخواہوں میں اضافہ ان کا اہم مطالبہ تھا۔ وزیر بلدی نظم و نسق مہیدر ریڈی کے ساتھ ہوئی بات چیت کے دوران حکومت نے عظیم تر بلدیہ حیدرآباد کے ملازمین کو 27% عبوری راحت دینے اور میونسپلٹیز کے ملازمین کو 23% عبوری راحت دینے سے اتفاق کیا۔ اس طرح عظیم تر بلدیہ حیدرآباد، وشاکھاپٹنم اور وجے واڑہ کے بلدی ملازمین کو 8,500 روپے تنخواہ کے ساتھ الاؤنس بھی دیا جائے گا۔ نگر پنچایت کے ملازمین کو 7,300 روپے دیے جائیں گے۔ دیگر بلدی حدود کے ملازمین کو 8,300 روپے تنخواہ ادا کی جائے گی۔ حکومت کے اس فیصلے کے بعد ملازمین نے ہڑتال ختم کرتے ہوئے جمعرات سے رجوع بکار ہونے کا اعلان کیا۔ اس سے پہلے جی ایچ ایم سی ملازمین کی ہڑتال کے سلسلے میں اسپیکر اور مجلسی ارکان کے درمیان ہونے والا اجلاس وزیر بلدی نظم و نسق کی غیر موجودگی کی وجہ سے نہیں ہو پایا۔ مجلسی ارکان اسمبلی نے اجلاس کے لیے اسپیکر کے پاس پہنچ کر لیکن اسپیکر نے مجلسی ارکان کو بتایا کہ وزیر بلدی نظم و نسق اسی سلسلے میں ایک اجلاس میں شرکت کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ اس اجلاس میں جو نتیجہ سامنے آئے گا اس کے بعد آگے کی حکمت عملی کو خطیت دی جائے گی۔ قبل ازیں ایوان اسمبلی میں جی ایچ ایم سی ملازمین کی ہڑتال پر مجلسی ارکان نے شدید احتجاج کیا تھا۔ وزیر فائنانس آرم نارائن ریڈی نے گرانٹس اور 2013-14 کے عبوری بجٹ کے لیے تحریکیں پیش کی، جسے منظور کر لینے کے بعد ایوان کی کارروائی کو دن بھر کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ الحساب بجٹ اجلاس کے دوسرے دن مجلس کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی نے جی ایچ ایم سی ملازمین کی ہڑتال پر تحریک التوا پیش کی، جسے اسپیکر نے مسترد کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی مجلسی ارکان اسمبلی ایوان کے وسط میں پہنچ گئے اور ہڑتال پر مباحث کا مطالبہ کیا۔
स्पीकर की जानिब से मुतादिद अपीलें की गईं, लेकिन मजलिसी अरकान का एहतजाज जारी रहा, जिस पर ऐवान की कार्रवाई को 1 घंटे के लिए मुलतवी कर दिया गया। तो आप मौका तो देना चाहिए ना, पहले आप आओ। जरूर जरूर जरूर, नहीं उस मुद्दे पे बात करने के लिए आप मौका तो देना चाहिए ना। इससे पहले इजलास के आगाज के साथ ही टीआरएस और तेलुगु देशम के तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान ने जय तेलंगाना के नारे लगाए। नारों के दौरान स्पीकर ने वाईएसआरसीपी, सीपीआई और सीपीएम की जानिब से पेश की गई तहरीकात इल्तिवा को मुस्तरद कर दिया। इजलास जब दोबारा 11:45 पर शुरू हुआ तो मजलिसी अरकान ने अपना एहतजाज जारी रखते हुए बलदी मुलाजमीन की हड़ताल पर मुबाहिस का मुतालबा किया, जिस पर स्पीकर ने मजलिसी अरकान को तयक़ुन दिया कि वो अपने चैम्बर में इस मामले पर वज़ीर बलदी नज़्म-ओ-नस्क़ के साथ इजलास मुनक़्क़िद करेंगे। इसके बाद वज़ीर फ़ाइनांस अनमराम नारायण रेड्डी ने 79,489 करोड़ की ग्रांट्स की मंजूरी के लिए तहरीक पेश की। इसके बाद 2013-14 के अबूरी बजट के लिए 11,327 करोड़ रुपए के रकम की मंजूरी के लिए तहरीक पेश की गई। वज़ीर फ़ाइनांस ने फ़िस्कल रेस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट बिल को मंजूरी के लिए पेश किया, जिसे ऐवान में मंजूर कर लिया गया। इसके बाद कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर फ़ाइनांस की जानिब से पेश करदा ग्रांट्स और 2013-14 के अबूरी बजट को जुमेरात को तसर्रुफ़ बिल के तहत मंजूर किया जाएगा। सीपीएम के रुकन असम्बली जे रंगारेड्डी ने कहा है कि अगर हुकूमत को अपनी मर्जी से ही असम्बली चलानी है तो फिर जुमेरात को असम्बली इजलास तलब क्यों किया गया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत मुसलसल असम्बली की तौहीन करती जा रही है और गैर जमहूरी तर्ज अमल इख्तियार किया जा रहा है। अवामी मसाइल का अंबार है, लेकिन इस पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है और ना ही असम्बली में अवामी मसाइल पर बात करने का मौका दिया जा रहा है। रंगारेड्डी ने कहा कि अवाम हुकूमत के इस तर्ज अमल का ज़रूर जवाब देंगे। ప్రజాస్వామికంగా చట్టసభలో ఎప్పుడు కూడా ఈ పరిస్థితి అనేది చూడలేదు. ఇది చాలా దారుణమైనటువంటి విషయం. దీనివల్ల సమాజానికి, రాష్ట్రానికి, ప్రజలకు మరి తీరని నష్టం జరుగుద్ది. ఎందుకంటే ఈ బిల్లులపైన అన్ని పక్షాలకు సంబంధించినటువంటి సభ్యులు దాంట్లో ఉన్నటువంటి లోపాలపైన మాట్లాడితే टीआरएस रुकन असम्बली हरीश राव ने सीमा आंध्रा कायदीन को मुल्क के गद्दार करार दिया है। मीडिया से बात करते उन्होंने कहा कि तेलंगाना तहरीक के दौरान जो पाबंदियां आयद की गई थीं वो सीमा आंध्रा तहरीक के दौरान नज़र नहीं आईं और इस मामले पर डीजीपी भी खामोश हैं। हरीश राव ने कहा कि पुन्नम प्रभाकर के खिलाफ हेलीकॉप्टर को मार गिराए जाने की धमकी पर मुकदमा दर्ज किया जाता है, जबकि लिंगा रेड्डी की जानिब से पार्लियामेंट को आग लगाए जाने की धमकी पर भी खामोशी इख्तियार की जाती है। उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम अरकान दहशत गर्दों से कम नहीं हैं जो पार्लियामेंट पर हमले की बातें कर रहे हैं। हरीश राव ने कहा कि अगर तेलंगाना बिल को रोकने के लिए सीमा आंध्रा कायदीन की साजिशें कामयाब हो जाती हैं तो इसके संगीन नताइज बरामद होंगे। इन हालात में तेलंगाना कायदीन हाथ पर हाथ धर कर बैठने वाले नहीं हैं। సుమోటో కేసులు మమ్మల్ని అరెస్టు చేస్తారు, ముందస్తు అరెస్టులు, బైండ్ ఓవర్లు ఉంటాయి. కానీ సీమాంధ్ర నాయకులు నోటికొచ్చినట్టు మాట్లాడితే కూడా ఇలా డీజీపీ గారు స్పందించకపోవడం శోచనీయం. తక్షణమే వారి మీద కేసులు నమోదు చేయాలి, దేశద్రోహం కేసులు నమోదు చేయాలని చెప్పి నేను कांग्रेस रुकने कौंसल पी सुधाकर रेड्डी ने एक बार फिर कहा है कि सीमा आंध्रा के कायदीन पोलावरम प्रोजेक्ट की आड़ में मादनियात और पानी पर कब्जा करने की साजिश कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए रुकने कौंसल ने कहा कि इस साजिश के तहत खम्मम को तकसीम करने की साजिश की जा रही है, लेकिन इसे कामयाब होने नहीं दिया जाएगा। सुधाकर रेड्डी ने बताया कि इस सिलसिले में कौमी सतह पर भी नुमाइंदगी की जाएगी। सदर तेलुगु देशम को तनकीद का निशाना बनाते हुए सुधाकर रेड्डी ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू तेलंगाना की तश्कील को रोकने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन ये कोशिश कामयाब नहीं होगी। ఎందుకంటే ఇప్పుడు పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన జరుగుతుంది, బంద్ జరుగుతుంది, అన్ని పార్టీలు అందరికీ ఒకే ఒపీనియన్, మా ప్రజలు మాతోనే ఉండాలి, మా భూమి మాతోనే ఉండాలి, మేము ప్రాజెక్టుకి వ్యతిరేకం కాదు, సహకరిస్తాం, కానీ విలువలోనే పెట్టుకోండి, మేము మా యొక్క ఎన్విరాన్మెంట్ పర్యావరణ పరిరక్షణ చేస్తూ గిరిజనుల హక్కులు కాపాడుతూ
మంచి ప్యాకేజీ. टीआरएस के फ्लोर लीडर ई राजेंद्र ने कहा है कि केसीआर तेलंगाना के साथ ही वापस आएंगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने वादे से मुनहरफ नहीं होगी और वो वेंकैया नायडू या चंद्रबाबू नायडू के बहकावे में नहीं आएगी, इसका उन्हें इम्कान नज़र आता है। ई राजेंद्र ने वाज़ेह किया कि तेलंगाना बिल की मंजूरी का कांग्रेस में टीआरएस के इंतज़ाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उन्होंने कहा कि फरवरी के आखिर में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज हो जाएगा और इन हालात में सदर राज के निफाज को खारिज अज़ इम्कान नहीं करार दिया जा सकता। ఈ రాష్ట్రంలో పరిపాలన ఉన్నట్టు భావించట్లేదు, అసలు ఎవరికి అభిప్రాయం లేదు. ఇవాళ మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రి గారు ఉన్నా లేకున్నా ఒకటనే పరిస్థితి వచ్చింది. ఇలా ముఖ్యమంత్రి గారు రాజీనామా చేస్తే ఒకరు వస్తే ప్రెసిడెంట్. कांग्रेस के रुकन असेंबली सी लिंगैया ने इल्ज़ाम लगाया है कि तेलुगुदेशम और बीजेपी तेलंगाना बिल पर ड्रामाबाजी कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी भी अपने वादे से मुनहरिफ होने के रास्ते तलाश कर रही है। रुकन असेंबली ने कहा कि सीपीएम को तेलंगाना मसले पर अपने मौक़िफ़ में तब्दीली लानी चाहिए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी इस्तीफ़ा की क़ियासारियों की आड़ में करोड़ों रुपए लूट रहे हैं। तेलंगाना की तश्कील के बाद वज़ीर आला के ख़िलाफ़ सीबीआई तहक़ीक़ात कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना को रोकने वाले चंद्रबाबू नायडू के ख़िलाफ़ तेलुगुदेशम तेलंगाना कायदीन को जल्द फ़ैसला लेना चाहिए, वरना तेलंगाना से तेलुगुदेशम के परचम उखाड़ दिए जाएंगे। ప్రజాస్వామికంగా చట్టసభలో ఎప్పుడు కూడా ఈ పరిస్థితి అనేది చూడలేదు. ఇది చాలా దారుణమైనటువంటి విషయం. దీనివల్ల సమాజానికి, రాష్ట్రానికి, ప్రజలకు మరి తీరని నష్టం జరుగుద్ది. ఎందుకంటే ఈ బిల్లులపైన అన్ని పక్షాలకు సంబంధించినటువంటి సభ్యులు దాంట్లో ఉన్నటువంటి లోపాలపైన మాట్లాడితే किरण कुमार रेड्डी रियासत के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से बने रहेंगे या नहीं, इस मसले पर इस वक्त ज़बरदस्त तजस्सुस पाया जाता है। एक तरफ ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा था कि 13 फरवरी को तेलंगाना बिल पार्लियामेंट में पेश होगा, तो दूसरी तरफ दिल्ली में बदलते हालात की खबर मिली है। 2 घंटे तवील मरकज़ी काबीना के इजलास के बाद ये बात सामने आई है कि मरकज़ बीजेपी की तजवीज़ करदा तरामीम पर गौर करना चाहता है। इसलिए 13 फरवरी को बिल पेश होना मुश्किल है, क्योंकि तरामीम के लिए वक्त दरकार होता है। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी और कांग्रेस की मरकजी क़ियादत के दरमियान रसाकशी की सूरत हाल गर्म हो गई है। वज़ीर आला ने दावा किया था कि वो तेलंगाना बिल पार्लियामेंट में पेश होने नहीं देंगे और अगर पेश किया गया तो सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर लेंगे, लेकिन मरकज़ ने किरण कुमार रेड्डी के इस चैलेंज को कबूल कर लिया है। असेंबली को रवाना करदा तेलंगाना बिल को पार्लियामेंट में पेश करने के लिए सदर जमहूरिया से मंजूरी हासिल कर ली गई है। अब 13 फरवरी को यह बिल पार्लियामेंट में पेश होने का रास्ता हमवार हो गया है। अब देखना यह है कि किरण कुमार रेड्डी सियासत से किनाराकश होने का ऐलान करते हैं या इस्तीफा देकर कांग्रेस पार्टी छोड़ते हैं या फिर अपने फैसले से मुकर जाते हैं। इस मसले में क़यास आराइयां तो जबरदस्त चल रही हैं। उधर कांग्रेस ने 6 अरकान पार्लियामेंट को पार्टी से खारिज करते हुए दूसरे बागियों को सख्त पैगाम दिया है ताकि वो मरकजी क़ियादत के खिलाफ जाने से पहले अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच लें। धमाकाखेज खबर तो यह है कि वज़ीर आला के साथ 40 ता 50 सीमा आंध्रा अरकान असेंबली बशमुल वज़रा इस्तीफ़ों का मंसूबा रखते हैं। अब 13 फरवरी के बाद क्या होगा और क्या क्या सियासी तब्दीलियां रोनुमा होंगी, ये यकीनन बाइस से तजस्सुस होगा। अब सवाल यह है कि इतनी रसाकशी होने के बावजूद मरकजी क़ियादत किरण कुमार रेड्डी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। इस सिलसिले में सियासी मुबस्सिरीन का मानना है कि वो बीजेपी को मखमसे में डालना चाहती है। अगर बीजेपी ने तेलंगाना बिल की हिमायत कर दी और तेलंगाना बिल मंजूर हो गया तो किरण कुमार रेड्डी से निमटना उसके लिए कोई बड़ा मसला नहीं है। लेकिन अगर बीजेपी ने अपने कदम पीछे हटा लिए और तेलंगाना बिल पार्लियामेंट में मंजूर करवाने की हिकमत अमली नाकाम हो गई तो किरण कुमार रेड्डी कांग्रेस के लिए ट्रुप कार्ड साबित हो सकते हैं, क्योंकि तेलंगाना में वो बीजेपी को बुनियाद बनाकर अपना पल्ला झाड़ लेगी और सीमा आंध्रा में किरण कुमार रेड्डी को इस्तेमाल करते हुए अपना जादू जगाएगी।
اس سے پہلے وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ نے تلنگانہ بل کو پارلیمنٹ میں پیش کیے جانے کے تناظر میں چہارشنبے کو بی جے پی کے اعلیٰ قائدین کو زہرانے پر مدعو کیا تھا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے بی جے پی قائدین سے بل کی تائید کی اپیل کی۔ بی جے پی قائدین راجناتھ سنگھ، ایل کے اڈوانی، سشما سوراج اور ارون جیٹلی نے زہرانے میں شرکت کی۔ ذرائع کے مطابق بی جے پی قائدین نے وزیر اعظم پر یہ واضح کیا ہے کہ سیما آندھرا عوام کے مسائل کی یکسوئی پر پہلے توجہ دی جانی چاہیے۔ بی جے پی قائدین نے وزیر اعظم سے یہ بھی کہا کہ ایوان کی کارروائی چلانا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد بھی بی جے پی قائدین کا موقف واضح نہیں ہو پایا ہے۔ تاہم ادھر پارلیمانی امور کے مرکزی وزیر کمل ناتھ نے دعویٰ کیا ہے کہ بی جے پی نے بل کی تائید کا یقین دلایا ہے۔ حکومت کی جانب سے 69 صفحات پر مشتمل بل کی کاپیاں بھی ارکان میں تقسیم کیے جانے کی اطلاع ملی ہے۔ پتہ چلا ہے کہ بی جے پی قائدین نے تلنگانہ بل پر مباحث کے لیے زور دیا ہے۔ پی سی سی صدر بی ستیہ نارائنا نے اس احساس کا اظہار کیا ہے کہ 30 جولائی کو ریاست کی تقسیم سے متعلق فیصلے کے بعد ہی سیما آندھرا قائدین بشمول وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ نہ دینا ایک تاریخی غلطی تھی۔ میڈیا سے غیر رسمی بات چیت کرتا ہوں جب ان سے وزیر اعلیٰ کے استعفوں کی خبر سے متعلق سوال کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ اب استعفیٰ دینے سے کیا حاصل ہونے والا ہے۔ استعفیٰ دینا تھا تو پہلے ہی دینا تھا، اب تو ریاست کی تقسیم کا مسئلہ ختم ہو چکا ہے، اب کسی کے استعفے سے تلنگانہ بل پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اے پی این جی اوز نے جمعرات کو سیما آندھرا بند کا اعلان کیا ہے۔ پارلیمنٹ میں تلنگانہ بل کے پیش ہونے کی قیاس آرائیوں کے تناظر میں اس بند کا اعلان کیا گیا۔ اے پی این جی اوز نے سیما آندھرا کے ارکان پارلیمنٹ اور وزراء سے بل کو روکنے کے لیے ممکنہ کوششیں کرنے کی اپیل کی ہے۔ ادھر سیکریٹریٹ کے سیما آندھرا ملازمین نے بھی 13 فروری کو اجتماعی رخصت لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ آر ٹی سی ملازمین کی تنظیم این ایم یو نے بھی تلنگانہ بل پیش ہونے پر ہڑتال پر جانے کے سلسلے میں انتظامیہ کو نوٹس دی ہے۔ اے پی این جی اوز کی اس ہڑتال کی وائی ایس آر کانگریس نے تائید کا اعلان کیا ہے۔ تلنگانہ وکلا جے اے سی نے جمعرات کو خدمات کے بائیکاٹ کا اعلان کیا۔ ریاست کی تقسیم کے معاملے پر صدر تلگو دیشم چندرا بابو نائیڈو کے موقف کے خلاف یہ احتجاج کیا جا رہا ہے۔ وکلا کے نمائندوں نے کہا ہے کہ جمعرات کو تلنگانہ کی عدالتوں میں کام نہیں ہوگا، جبکہ این ٹی آر ٹرسٹ بھون اور تلگو دیشم کے دفاتر کا گھیراؤ کیا جائے گا۔ رکن اسمبلی چار مینار سید احمد پاشا قادری نے بلدی حلقے علی آباد کے مختلف محلہ جات کا دورہ کیا۔ سرکاری عہدیداروں کے ہمراہ انہوں نے سید علی چبوترا، علی آباد اور دیگر محلوں کا تفصیلی پیدل دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی اور ان کے مسائل سے واقفیت حاصل کی۔ عوام کی بلدی شکایت کا انہوں نے نوٹ لیا اور فہرست بنا کر رجوع ہونے پر ان کے مسائل حل کرنے کا تیقن دیا۔ یہ کام بھی کوشش کریں گے اب جلد سے جلد ہونے کے لیے، اور باقی کے جو اسٹیمیٹ بن کے منظور ہونے کے کام آئے اس کو ٹائم لگتا ہے وہ بھی کرائیں گے۔ جو بھی مسائل ہیں ہم یہاں پر حل کرائیں گے۔ بلدی برقی آبرسانی مسائل کی یکسوئی کے لیے نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین صاحب کی ہدایت پر دن رات ایریوں میں ہم مصروف ہیں۔ آپ کے چینل کے ذریعے پھر میں اپیل کرتا ہوں کہ اگر کہیں کوئی مسائل ہے جو ہمارے علم میں نہیں ہے، ہمارے علم میں لائیے، اس کے بعد اس کی یکسوئی ہوں گی۔ اگر یکسوئی میں لاپرواہی ہم سے ہوں گی یا کوتاہی ہوں گی تو آپ جماعت میں شکایت کر سکتے ہیں کسی ذمہ دار صدر مجلس کو، اس کے بعد آپ کو شکایت گلا شکوہ کی گنجائش رہیں گی۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ جہاں سے کوئی کمپلین آتا ہے ہم فوری اٹینڈ کرتے ہیں، اور وہ کمپلین اٹینڈ ہونے تک وہ کام کس اسٹیج پہ ہے، کن مراحل میں ہے، اسے بھی واقف کراتے ہیں۔ اس طریقے سے ہم عوام سے گزارش کرتے ہیں کہ کسی بھی ایریا کا چار مینار اسمبلی حلقے کا کوئی شکایت ہے تو آپ کاؤنسلر صاحب کو بولیے، ابتدائی کے لوگوں کو بولیے یا میرے کو بولیے، اس کی فوری یکسوئی کے لیے ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں، کرتے آئے ہیں، کرتے رہیں گے۔ شکریہ۔ شہر میں گزشتہ 5 دن سے جاری بلدیہ کے سینیٹیشن عملے کی ہڑتال سے حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں ہزاروں ٹن کچرا جمع ہو گیا ہے۔ حکومت کے سخت انتباہ کے باوجود ہڑتالی ملازمین اپنے مطالبات پر اٹل تھے۔ شہر میں کئی مقامات پر ملازمین نے احتجاج میں حصہ لیا۔ فلک نما میں ہڑتالی ملازمین نے ایک ریلی نکالی اور وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی کا علامتی پتلا نظر آتش کیا۔ حیدرآباد اور سکندرآباد کے مختلف مقامات اور محلوں میں بھی کچرے کے انبار نظر آ رہے تھے۔
ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی چہارشنبے کی شب ہڑتالی ملازمین کے قائدین سے بات کی۔ حکومتی ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے سے متعلق مطالبے کو پورا کر لیا۔ اس سلسلے میں محکمہ فائنانس کی عہدیداروں سے رپورٹ بھی طلب کی گئی تھی۔ بات چیت کامیاب رہی اور ہڑتال ختم کر دی گئی۔ شہر کے کئی مقامات پر بس سٹینڈز ابتر حالت کا شکار ہیں۔ ہمارے نمائندوں نے دارالشفا، پرانی حویلی، افضل گنج اور دیگر علاقوں میں واقع بس سٹینڈز کی حالت کا جائزہ لیا۔ کوئی بس سٹاپ پر تعمیراتی کام ادھورا چھوڑ دیا گیا ہے تو کوئی بس سٹینڈ غیر سماجی عناصر کی پناہ گاہ بنا ہوا ہے۔ چند بس سٹینڈز ایسے بھی ہیں جہاں پر کافی گندگی پائی جاتی ہے۔ متعلقہ حکام کی عدم دلچسپی کی وجہ سے عوام کو مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ بس کا انتظار کرنے والی خواتین بس سٹاپ سے دور کھڑی رہتی ہیں کیونکہ وہاں پر ایک تو گندگی، پھر غیر سماجی عناصر کی موجودگی کی وجہ سے وہ ڈر اور خوف محسوس کرتی ہیں۔ اب موسم گرما کی آمد ہے، ایسے میں متعلقہ حکام کو فوری تمام بس سٹینڈز کی مرمت اور صفائی کا کام مکمل کرنا چاہیے۔ عوام بالخصوص خواتین کو پیش آ رہی مشکلات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اگر اب بھی یہ کام پورا نہیں کیا گیا تو مسافرین کو بس شیلٹر چھوڑ کر دھوپ میں ٹھہرنے کے لیے مجبور ہونا پڑے گا۔ ورلڈ یونانی ڈے کے موقع پر ریاست نگر میں مفت یونانی طبی کیمپ منعقد کیا گیا۔ رکن بلدیہ ریاست نگر مرزا سلیم بیگ نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ اس موقع پر جوڑوں کے درد کے متاثرین اور دوسرے مریضوں کا معائنہ کر کے ان میں دوائیں بھی تقسیم کی گئیں۔ ریتی کی مسجد چھاونی کے قریب آٹو میں شدید زخمی حالت میں دستیاب نوجوان عثمانیہ دواخانے میں دوران علاج فوت ہو گیا، جس کی شناخت 28 سالہ پرویز کی حیثیت سے کی گئی ہے، جو چھاونی کا ہی رہنے والا ہے۔ پولیس کو شبہ ہے کہ قریبی رشتہ داروں نے ہی قتل کی نیت سے پرویز پر مہلک ہتھیاروں سے حملہ کیا اور وہ اسے آٹو میں ڈال کر کہیں پھینکنے کے لیے لے جا رہے تھے کہ گشت کرنے والے پولیس جوانوں کو دیکھ کر آٹو چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ واضح ہے کہ منگل اور چہارشنبے کی درمیانی رات 2 تا 2:30 بجے کے قریب ایک آٹو پایا گیا تھا جس میں پرویز شدید زخمی حالت میں تھا۔ مقامی افراد اور پولیس نے اسے دواخانہ منتقل کیا تھا۔ پولیس اس سنسنی خیز واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ ایک الیکٹرانک کمپنی کی جانب سے دیے گئے ماہانہ ٹارگٹ کو پورا نہ کر پانے سے دل برداشتہ سیلز مین نے پھانسی لے لی۔ مارٹ پلی پولیس نے بتایا کہ 40 سالہ وجے کمار ایک الیکٹرانک کمپنی کا ملازم تھا۔ ہر ماہ اس کو سامان فروخت کرنے کے لیے کمپنی ایک نشانہ دیا کرتی تھی جس کو وہ پورا نہیں کر پا رہا تھا اور اس کی آمدنی میں کمی ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے دل برداشتہ ہو کر پھانسی لیا اور خودکشی کر لی۔ ایک شخص جانکی نگر ٹولی چوکی کے کھلے نالے میں گر کر ہلاک ہو گیا۔ مقامی افراد نے میڈیا کو بتایا کہ یہ نالہ یہاں کے رہنے والوں کی جان کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ منگل کی شب نالے میں ایک شخص راملو نشے کی حالت میں گر کر ہلاک ہو گیا جو محبوب نگر کا متوطن تھا اور شہر کو روزگار کے سلسلے میں آیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ مقامی افراد جس میں بچے، بوڑھے سبھی شامل ہیں، نالے کو عبور کرنے کے لیے اپنی جان کو جوخم میں ڈالتے ہیں، لیکن متعلقہ محکمہ اس نالے پر سلیب نہیں ڈالتا، جس کے باعث یہ واقعہ پیش آیا۔ شہر میں ایسے کئی نالے اور مین ہولز ہیں جنہیں گتے دار تعمیر کے بعد کھلا چھوڑ دیتے ہیں اور ایسے واقعات آئے دن پیش آتے رہتے ہیں، لیکن ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کل ہند صنعتی نمائش میں پستہ ہاؤس کو اس کے حلیم کے اسٹال پر ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ چیف جسٹس آندھرا پردیش ہائی کورٹ کے جے سین گپتا کے ہاتھوں یہ ایوارڈ دیا گیا۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ پارلیمنٹ میں تلنگانہ مسئلے پر سیما آندھرا ارکان کی ہنگامہ آرائی، شور و غل کے بیچ عبوری ریل بجٹ پیش۔ اسمبلی میں عبوری بجٹ اور گرانٹس کے لیے پیش کی گئیں تحریکات منظور۔ احتجاجی بلدی ملازمین اور حکومت کے درمیان بات چیت کامیاب،
तनख्वाह में इजाफे से हुकूमत का इत्तेफाक, हड़ताल खत्म। और वजीर आला को 30 जुलाई के फैसले के बाद ही इस्तीफा दे देना चाहिए था, पीसीसी सदर का एहसास। इसी के साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। फी अमानिल्लाह।